الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ حضرت ہم سبق نمبر 13 کو پڑھیں گے، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور لیسن نمبر 13 جو ہے سبق 13 کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ تمام اسباق کو پڑھ لیجئے، تاکہ آپ کو سب کے سب قواعدوں کا جتنے بھی رولز ہیں جن کے مطابق ہم اس سبق 13 کو پڑھیں گے اور آنے والے اسباق کو پڑھیں گے، اور جو پڑھے گئے ہیں پیچھے ان قواعدوں کا آپ کو علم ہو جائے، اور اس کے مطابق آپ ہر نئے سبق کو آسانی سے سیکھ کر پڑھ سکیں۔ اور سابقہ تمام اسباق کی ویڈیوز کے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، آپ وہاں پر کلک کر کے آسانی سے لیسن ریڈ کر سکتے ہیں۔ سابقہ اسباق کی طرح آج بھی انشاءاللہ ہم سبق نمبر 13 کو پڑھنے سے پہلے اس کے قواعد جو ہیں جس کے مطابق ہم نے سبق کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سبق کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں سبق نمبر 13 کا نام تشدید۔ سبق نمبر 13 کا نام ہے تشدید، اس کو اکثر لوگ شد بھی کہتے ہیں، تو اس کو تشدید کہیں گے، درست نیم جو ہے۔ اب پہلا سوال، تشدید کسے کہتے ہیں؟ تو تین دندان والی، مطلب تین دانتوں والی، یہ دیکھیں تین دانت بنے ہوئے ڈبلیو ٹائپ شیپ ہوتی ہے، جو اس کو تین دندان والی، جو اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، جو آپ کو آسان لگے، ڈبلیو ٹائپ شیپ کہہ لیں، ڈبلیو شیپ کہہ لیں اس کو، یا پھر تین دندان والی شکل کہہ رہے ہیں، جو آپ کو آسانی سے جو آپ کہہ سکیں وہی بہتر ہے۔ تو تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ پہلے اگر آپ شد کہتے تھے تو اب شد کہنا چھوڑ دیجیے، اب تشدید جو ہے وہ جو بہتر لفظ ہے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، تو تشدید کہتے ہیں۔ تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ سوال نمبر 1 مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب چلیں گے آگے، مشدد کسے کہتے ہیں؟ مشدد، یہ دوسرا سوال ہے، کسے کہتے ہیں؟ سیم جس طرح آپ نے پڑھا حرکات کسے کہتے ہیں، پھر متحرک کسے کہتے ہیں، تنوین کسے کہتے ہیں، منون کسے کہتے ہیں، ساکن کسے کہتے ہیں، ساکن حرف کو کیسے پڑھیں گے، اور اسی طرح سے اب یہاں پر یہ آئی ایس انہوں نے کہا کہ یہ جو سائن ہے اس کو تشدید کہتے ہیں، تو مشدد کسے کہتے ہیں؟ تو جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، یہ تا لکھا ہوا ہے جو، یہ ایک حرف ہے، اب اس کے اوپر یہ ڈبلیو ٹائپ شیپ جو ہے وہ تین دانتوں والی شکل بنی ہوئی ہے، سائن بنا ہوا چھوٹا سا، اب یہ تشدید جس حرف پر آئے گی اس حرف کو ہم مشدد کہیں گے۔ تو یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ان دو سوالوں کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر میں انشاءاللہ مزید اگلے بھی سارے سوال آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ نیچے مجھے کمنٹ کر کے اس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جہاں تک ممکن ہوا میں آپ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اب تیسرا سوال ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تشدید یہ ہے، مشدد یہ ہے، اب مشدد حرف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، مشدد حرف کو کیسے پڑھتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، جو مشدد حرف ہوتا ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ کیسے 2 مرتبہ؟ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے۔ اب یہ کیا چیز ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملانا ہے مشدد حرف کو۔ اب یہ مشدد ہے نا، اس کو اب ملائیں گے ہم۔ فرسٹ ٹائم حمزہ تا زبر ات، یعنی کہ اس تا سے پہلے یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر حرکت ہے تو یہ متحرک ہے۔ پہلی بار اپنے سے پہلے والے متحرک سے ملایا، اب دوسری بار اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، کیسے؟ اس کی اپنی حرکت ہے تا زبر تا، اب اس کو آتا نہیں پڑھنا، ذرا رک کر اتا، یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ ہم ابھی پریکٹیکل کریں گے، آپ کو سب سے زیادہ انشاءاللہ بہتر انداز میں آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی، انشاءاللہ آپ آسانی سے اس کو سیکھ سکیں گے، پڑھ سکیں گے جب پریکٹیکل کریں گے۔ فی الحال ہم رولز پڑھ رہے ہیں، اس کے قواعد ان کو آپ سمجھ لیجئے تاکہ لیسن آسان ہو۔ مزید آگے چلتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہم کو دیا گیا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد کو کیسے پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو جو نون مشدد سے کیا مراد ہے؟ بھی یہ نون لکھا ہوا ہے، فار ایگزامپل یہ دیکھیے، یہ نون لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر یہ تشدید ہے، یہ مشدد ہے، اس کو، اور یہ میم ہے، میم کے اوپر بھی تشدید ہے، یہ 2 حرف، ٹھیک ہے۔ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنوں کے بھی جو ہے وہ
کچھ قسمیں ہیں. تو جیسا کہ آپ نے اخفا کا غنہ پڑھا ہے اس کی آواز کچھ اور ہے. اب یہ جو نون مشدد اور میم مشدد کا غنہ ہے اس کی آواز کچھ اور ہے، پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنے کے ساتھ پڑھیں گے. غنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غنے کا معنی ہے کہ ناک میں آواز لے جانا، جیسے ان، ان، ام، یہ ناک میں آواز چلی گئی نا، یہ غنہ ہوتا ہے. اور غنے کی مقدار، غنے کا ڈیوریشن، مطلب میں نے غنہ کیا، یہ جو میں رک رہا ہوں، یہ جو ہے وہ ایک الف کے برابر. ایک الف کو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سیکنڈ کے برابر. آسانی سے میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو ایک الف کی مقدار جو ہوتی ہے وہ ایک سیکنڈ کے برابر کر لیں آپ، ٹھیک ہے. تو غنے کی جو ڈیوریشن ہے، غنہ کرنے کی جو آواز جاری رہے گی ایک الف کے برابر، مین ایک سیکنڈ تک آپ جاری رکھیں گے. امید کرتا ہوں یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. آگے چلتے ہیں. جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ اب آپ نے سبق 11 میں پڑھا تھا کہ جب حروف کلکلہ ساکن ہوں، یعنی کہ 5 حروف کلکلہ جو آپ نے پڑھے ہیں سبق نمبر 11 میں، قوف، تو، با، جیم، دال، جب ان پر جزم آتی ہے تب تو ہم ان میں کلکلہ خوب ظاہر کرتے ہیں. تو جب یہ حروف کلکلہ جو 5 ہیں، یہ جو ریڈ آئیں گے نا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جو ریڈ کلر میں آئیں گے، یہ 5 لیٹرز ہیں، یہ حروف کلکلہ ہیں. تو ان کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جب ان کے اوپر تشدید آئے گی. تشدید جب آ جائے گی حروف کلکلہ پر تو ہم ان میں جماؤ کریں گے، ہلکا سا رک کے پڑھیں گے. جب ساکن تھے تو ہم نے پڑھا تھا اتو، لیکن اب یہ مشدد ہے تو ات نہیں، انہوں نے کہا کہ جماؤ کے ساتھ. جماؤ سے کیسے؟ ات، ایسے پڑھیں گے، ہلکا سا اس آواز کو جما کے روک کے پڑھیں گے. مزید یہ انشاءاللہ آپ کو میں مزید پریکٹیکل کرواتا ہوں انشاءاللہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. فی الحال ڈیفینیشن. اب آگے چلتے ہیں. آگے ہم کو یہ بتایا گیا کہ پہلا حرف متحرک ہو، یعنی کہ پہلے حرف پر اگر حرکت ہے، جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آئین کے اوپر، یہ آئین کے چھوڑ دیجئے، با کے اوپر حرکت ہے، با کے اوپر، ٹھیک ہے. پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو. کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا حرف ساکن ہو، تیسرا حرف مشدد ہو. تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، اکثر مرتبہ جو ساکن حرف ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے. کیسے؟ یہ دیکھیے با کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا حرکت ہے. اب دال ساکن ہے، انہوں نے کہا کہ دوسرا ساکن، تیسرا مشدد، یہ تا تیسرا مشدد ہے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ جب ہجے کریں گے نا، ہجے، تب تو ہم پڑھیں گے با، دال، تا، زبر، بت. یہ انشاءاللہ ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے ابھی. یہ اس کی 6 ایگزامپلز آئیں گی، 6 ایگزامپلز انشاءاللہ آئیں گی لاسٹ میں لیسن 13 کی. تو میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. فی الحال اس قاعدے کو یاد کر لیجئے کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد سے ملا کر پڑھیں گے. دیکھا نا، یہ آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو جب عبد تم تھا تو ہجوں میں تو ہم نے دال کا نام لیا، جب بغیر ہجوں کے پڑھا تو عبد تم بن گیا، دال بیچ میں سے نکل گیا. یہ والا اس قاعدے کے مطابق پڑھا تو انشاءاللہ مزید پریکٹیکل ہم آگے جا کرتے ہیں. اب مزید انہوں نے ہمیں جو ہے وہ احتیاط بتائیے کہ سبق میں آپ تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت جو آپ نے سبق نمبر 4 میں پڑھے ہیں، ساری پریکٹس کی ہے آپ نے. ملتی جلتی آواز والے حروف جو ان میں آپ نے واضح فرق کرنا ہے، واضح فرق کرنا ہے. تب حروف مستعلیہ ہیں، حروف قریب الصوت آ رہے ہیں، تو ان سب حروف کلکلہ آ رہے ہیں، بیچ میں ساکن حرف آ رہے ہیں، مشدد حرف آ رہے ہیں. ہر چیز کو انشاءاللہ ہم اس کے مطابق پڑھیں گے، جو ہم نے قواعد ہر سبق کو پڑھنے سے پہلے پڑھیں اس کے مطابق پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ ہم سبق نمبر 13 کو شروع کریں گے. آپ میرے ساتھ مل کے ریپیٹ کرتے جائیے. جب میں پڑھ لوں گا تو میرے بعد آپ جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو ٹائم دوں گا، اس میں آپ ریپیٹ کرتے جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ تا زبر ات،
مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے نا، یہ مشدد ہے، اس کو 1 مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک سے ملائیں گے. کیسے؟ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، اتا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، اتا، 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 حمزہ تو زبر ات، تو جب یہ ساکن تھا تو ہم نے پڑھا تھا اتو، جب حروف کلکلا کے اوپر جزم آئی تھی ساکن تھا، لیکن اب مشدد ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ جب حروف کلکلا مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں، جماؤ سے بھی تھوڑا سا رک کے. حمزہ تو زبر ات، تو، تو زبر تو، اتو، حمزہ تو زیر ات، تو زبر تو، اتو، حمزہ تو پیش ات، تو زبر تو، اتو، 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 حمزہ زا زبر از، یہ آواز ہلکی سی آنی چاہیے سیٹی کی، از، حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، از، حمزہ زا زیر از، زا زبر زا، از، حمزہ زا پیش از، زا زبر زا، عزا، 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 حمزہ ذال زبر اذ، ذال زبر ذا. اب ذال پر زا طرح کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ زا کی آواز سی، زا، اس پر ہم نے تھوڑی سی سختی کی، ذال کو نرمی سے. حمزہ ذال زبر اذ،
ذال زبر ذا، الذا، حمزہ ذال زیر اذ، ذال زبر ذا، اذ، حمزہ ذال پیش اذ، ذال زبر ذا، اذ، 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 اذ۔ ابھی آگے انشاءاللہ کافی لیسن لمبا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو 3 سے 4 ویڈیوز کے اندر پورا لیسن 13 انشاءاللہ جو ہے وہ پیش کر دوں گا، تو آپ انشاءاللہ آسانی سے سیکھ کر پڑھ سکیں گے۔ ابھی آج کی ویڈیو میں اگر میں آپ کو ریکارڈ کر کے دیتا ہوں سارا لیسن، تو یہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو، تو اس لیے انشاءاللہ میں آپ کو 10-10 12 منٹ کے انشاءاللہ لیسن بنا کر دے دوں گا، تو وہ آپ آسانی سے پڑھ کے جو ہے وہ سن کے میرے ساتھ مل کے جو ہے پڑھیں گے جب، تو اس کے بعد آسانی سے سیکھ کر پڑھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو حاضر ہوتے ہیں کل جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔